الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اس سے پہلے کی چاروں راتوں میں سورۃ العصر کی تلاوت ہوئی اور اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی. انشاءاللہ الرحمن اسی سورہ کی آخری کڑی سے متعلق آج کے اس درس میں کچھ باتیں آئیں گی. ایک بار بطور یاد دہانی کے اس سورہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں. قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ انسان گھاٹے سے بچ گیا جس نے ایمان قبول کر لیا، جس نے اچھے اعمال بجا لائے، جس نے حق بات کی وصیت کی اور جس نے صبر کرنے کی تلقین کی. خسارہ و نقصان، انسان اس پر بحث کرتا ہے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہے. کاروباری خسارہ ہوتا ہے، مال و دولت میں خسارہ ہوتا ہے، صحت و تندرستی کا خسارہ ہوتا ہے، جاہ و منصب کا خسارہ ہوتا ہے. یعنی انسان مختلف قسم کے خسارہ اور نقصان سے دوچار ہے. قرآن مجید نے ان خساروں سے بچنے کے لیے، نقصان سے محفوظ رہنے کے لیے 4 نسخے بتلائے ہیں اور کہا کہ جو انسان ان 4 خوبیوں کو اپنے اندر بیک وقت جمع کر لیتا ہے وہ انسان کبھی خسارے میں نہیں ہوتا. نہ گزشتہ زمانے میں وہ انسان خسارے میں تھا، نہ موجودہ زمانے میں خسارے میں ہے، اور نہ آئندہ زمانے میں وہ انسان خسارہ نقصان میں رہے گا. ان 4 خوبیوں میں سے 3 راتوں میں 3 خوبیوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے. آخری خوبی کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس رات میں بالاختصار کیا جائے گا. اس بات کو اب یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے جس ترتیب سے ان خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس مناسبت سے وہ ساری خوبیاں ایک دوسرے سے ربط میں ہیں. ماحول اگر بگڑا ہوا ہو، سب لوگ خراب ہو،
نقصانات سے دوچار ہو، ہر قسم کی برائیوں کے گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے ہوں، کبھی مشرکانہ ذہنیت ہے، کبھی کافرانہ خیال ہے، کبھی منافقانہ روش ہے، کبھی ملحدانہ طرز زندگی ہے، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان دوچار ہوتا ہے اور اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کو برباد کر لیتا ہے۔ اس ماحول میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور خالص اللہ کا پرستار بنا لے، یعنی وہ مومن بن جائے۔ لیکن ایمان کوئی آسان سی چیز تو نہیں ہے۔ ایمان بہت ہی کٹھن چیز ہے۔ جب سب لوگ ایک دھرے پہ چل رہے ہوں، کوئی ایک اکیلا اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو اندازہ لگائیے سبھوں کے مقابلے میں ایک آدمی کی حیثیت کیا ہوگی۔ لیکن وہ ایک آدمی اگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو سارے لوگوں پر وہ اکیلا ہی بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے آدمی تیار رہتا ہے کہ ہم نے صحیح تو کیا، لیکن ابھی ہم نے دل میں اسے چھپا کے رکھا ہے۔ کہا کہ دل میں چھپا کے رکھنے سے وہ کمال حاصل نہیں ہوگا جو ایمان کے نتیجے میں انسان کو میسر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تاکید کی گئی کہ اپنے دل کی آواز کو نکالیے اور اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دیجیے۔ جب تک انسان کچھ بولتا نہیں ہے اس کا عیب و ہنر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ فارسی کا مقولہ ہے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی کچھ بولتا نہیں ہے وہ کتنا عیبدار ہے یا کتنا خوبیوں کا مالک ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کی زبان سے خوش کلامی کا ایسا مظاہرہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا اس کی بات سنتے رہ جائے، اور کبھی بگاڑ سے دوچار ہوتا ہے تو اس قسم کے جملے گالی گلوچ کے انسان استعمال کرتا ہے کہ آدمی اس سے پناہ چاہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو زبان سے انسان اظہار کرتا ہے ایمان کا، جس کے لیے شہادت لا الہ الا اللہ اور شہادت محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس دل کی آواز بھی انسان لبیک کہتا ہے، اب زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن زبان سے اظہار ہی سے کام نہیں چلتا، بلکہ عملی میدان میں سر سے لے کے پیر تک جسم کے سارے اعضاء و جوارح کو استعمال کرنا پڑتا ہے عبادت کے ذریعے سے۔ جب انسان زبان سے بھی اقرار کر لیا، اعضاء و جوارح سے اس عقیدے کا اظہار کر دیا، اب مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے
کہ ابھی تک تو ہم سب کے سامنے اچھے بنے ہوئے تھے، لیکن ہماری زبان کھلنے کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کے دکھتی ہوئی رگ بے عملی پڑ چکی ہے۔ جس نے ایک معبود حقیقی کو چھوڑ کر سینکڑوں معبودان باطل کے سامنے اپنا سجدہ جھکانا، سجدہ کرنا، سر جھکانا لازم و ضروری کر لیا ہو، تو ایسے انسان کی دکھتی رگ پہ کوئی عملی پڑ جاتی ہے اور اس کی رگ حمیت پھڑک اٹھتی، اور ایسے ایماندار انسان کے خلاف اول فول بکنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک قوم کے درمیان ایسے رہے کہ سبوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، آپ کے لیے پلکیں بچھائیں، آپ کی امانت و صداقت کا ڈنکا پیٹا، اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کرایا کرتے تھے۔ لیکن جس دن آپ کی زبان کھلی کہ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی ارد گرد جو 360 بت رکھے ہوئے، لا الہ، یہ سب عبادت کے لائق نہیں، پھر اللہ کی الوہیت کی گواہی دے دی، تو جن لوگوں نے 360 معبودان باطل کے سامنے سجدریزی کا شیوا اپنایا ہوا تھا، ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور کہا کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو مانیں گے، ایسا تو ممکن ہی نہیں، ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی تعجب والی بات ہوگی۔ مخالفت شروع ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ زیبر علم سے آراستہ و پیراستہ ہو چکے ہیں، آپ کا کام عملی طور سے اور قولی طور سے لوگوں کے سامنے اللہ کی الوہیت کا تذکرہ کر دینا تھا، آپ نے کر دیا۔ جس عبادت و بندگی کو اللہ کے لیے آپ نے مخصوص کیا ہے، اب اس عبادت کو فروغ دیجئے اور اس کا عملی جامہ پہنائیے۔ آپ نے وہ بھی کر دیا، یعنی ایمان کو عمل صالح سے آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ فرمایا گیا کہ ایمان کو بچانا ہے تو خود اعمال صالحہ کیجیے، اور جس عمل صالح کے ذریعے سے آپ کا ایمان بچتا ہے، اگر اس عمل صالح کو بچانا چاہتے ہیں اسے اپنے حد تک محدود مت رکھیے، وہ دوسروں تک اس کی تبلیغ کیجیے، جس کو اس طرح بیان کیا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ نے جس کو حق سمجھا ہے اس کی وصیت کیجیے، اس کی تلقین کیجیے، اس کا حکم دیجیے اور اس کا پرچارک بنیے۔ اب اگر آپ نے کہنا شروع کیا، کل تک آپ کے اعمال کی 2 صورتیں تھیں، ایمان دل کا عمل تھا، پوشیدہ تھا، اس کے بعد آپ نے زبان سے بھی اعلان کیا، اعضاء و جوارح سے بھی اعمال بجا لائے، لیکن یہ معاملہ آپ کی حد تک محدود تھا، لوگ بولتے ہیں ان کا معاملہ وہ سمجھیں، لیکن جس دن آپ نے کہا کہ نہیں، حق آ چکا ہے اور باطل کو مٹنا ہے، اس لیے حق کا پرچار میں برملا کرتا ہوں، اس دن اور زیادہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اب جب مخالفت ہوتی ہے تو انسان کے سامنے 2 راستہ ہوتا ہے، یا تو مخالفت کو برداشت کرے اور اپنا کام جاری و ساری رکھے، یا پھر قوم کے ساتھ گھل مل جائے اور اپنی بات واپس لے لیں۔ یہ عام طور سے ہوتا ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے تو کرتا آدمی کیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہم آپ کے ساتھ مل جل کے رہیں گے۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم نے آپ نے ایمان کا اظہار کیا ہے تو ایمان پر ثبات قدمی چاہیے، اس پر جمع و ٹھہراؤ چاہیے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، جسے ہم نے حق مان لیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوگی۔
اس چیز کو اللہ نے سورۃ العصر کے اخیر میں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے، یعنی حق بات پر جمے رہنے اور صبر کرنے کی تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص خسارہ سے نکلنے کے لیے چوتھی خوبی اور اچھائی کے طور پر، نسخے کیمیا کے طور پر بیان کیا۔ حق بات کی وصیت کرتے رہیے، جسے آپ کہتے ہیں حق بات کی وصیت کریں گے، آپ کے کہنے کے نتیجے میں لوگ عمل پیرا ہوں گے، اب مخالفت ہوگی، ان کو گھر سے نکالا جائے گا، ان کی نوکری چھینی جا سکتی ہے، ان کے لیے راستے محدود بھی ہو سکتے ہیں، جیل کی سلاخوں میں جانا پڑ سکتا ہے۔ اب راستہ ہے، یا تو بات مان لے، ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یا پھر مصائب و آلام کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کو تعبیر کیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ صبر کی تلقین کرو۔ عام طور سے ہم لوگ صبر کا معنی سمجھتے ہیں، اردو میں صبر کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اور عربی میں صبر کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی نے دو چار گالی دے دیا، تماچا رسید کر دیا، آپ گالی دینے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، اب اس سے بدلہ بھی نہیں لے سکتے ہیں، کمزور ہیں، صبر کرتے ہیں۔ آدمی اسی کو صبر سمجھتا ہے۔ کسی نے آپ کا مال چھین لیا، چوری چماری ڈکیتی رہدنی کر کے لے گیا، آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے ہیں، چلو صبر کر لیتے ہیں، یہ مفہوم صبر کا ہے۔ لیکن صبر کو قرآن مجید اور حدیث رسول میں کم از کم 3 اعتبار سے بیان کیا ہے، اب اسے یاد رکھیے گا۔ الصبر علی الطاعہ، اللہ کی بندگی پہ صبر کرنا۔ الصبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا۔ الصبر علی المصیبہ، مصیبت پہ صبر کرنا۔ یہ ہیں صبر کے 3 قسمیں اور 3 طریقے۔ عبادت پر جمے رہنا بھی صبر ہے۔ بظاہر آپ کو کچھ نقصان ہو رہا ہے نماز پڑھنے میں، کوئی کسٹمر بھاگ جائے گا، کوئی خریدار ادھر سے ادھر چلا جائے گا، جلدی سے نماز پڑھے، جھٹپٹ نماز پڑھ کے چلے گئے، آپ نے عبادت پر اور طاعت پر صبر نہیں کیا۔ عبادت کی جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، اس پہ جم جائیے۔ ہمیں عبادت کرنا ہے تو عبادت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ جم جانا ہے تو جم جانا ہے۔ اس جم جانے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اطاعت پر ثابت قدم رہنا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اللہ کی بندگی سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، نہ شرک کریں گے، نہ بت پرستی کریں گے، نہ مزار پرستی کریں گے، نہ آبا اور بابا کے چکر میں پڑیں گے، اور نہ ادھر ادھر کی خرافاتی مقامات پہ جائیں گے، بلکہ یقین کریں گے ملے گا تو اللہ کی بارگاہ ہی سے ملے گا، ہم اسی پہ ثابت قدم رہیں گے۔ یہ ہے الصبر علی الاطاعہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر صبر کرنا یا جمے رہنا۔ دوسری چیز ہے الصبر عن المعصیہ، گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر صبر کرنا۔ آپ اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، کچھ آپ کو الٹی سیدھی باتیں سکھلائی بتلائی پڑھائی جا رہی ہیں،
آپ اس سے کنارہ ہو جائیں گے اور اللہ کی بندگی میں لگے رہیں گے۔ کسی انسان نے آپ سے غلط کام کرنے کو کہا اور آپ کے لیے ظاہری اسباب و وسائل بھی فراہم کر دیا، کسی نوجوان لڑکی جو خوبصورت بھی ہو، خاندانی شرافت کی حامل بھی ہو، مال و دولت والی امیر بھی ہو، کسی آدمی سے کہے کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو، اس وقت بھی انسان کہیں گے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس قسم کی برائی سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، اس کا بھی نام صبر ہے۔ اسی انداز سے کسی لڑکا نے کسی لڑکی کے سامنے یہ بات رکھی، وہ امیر و کبیر، اس کے پاس بہترین قسم کی گاڑی اور باڑی ہے، عورتیں عام طور سے مال دولت پر رہ جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کسی دوست کی گاڑی لے کے آیا وہ ہوتا ہے اور اسی میں عزت و ناموس کا وہ سودا کر کے چلی جاتی ہے۔ کہا ایسے موقع پر اگر آپ کے سامنے ایسی بات آئے، اب اللہ کا ڈر رکھیے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ الصبر عن المعاصی، گناہ سے بچنے کا بھی نام صبر ہے اور اس پہ ثابت قدم رہنے کا نام بھی صبر ہے۔ اور تیسری چیز ہے الصبر علی المصیبہ، مصیبت پہ صبر کرنا۔ مصیبت پہ صبر کرنا کیا معنی؟ بہت زیادہ رو لیا، چلا چلی کر لیا، اب آنکھ سے آنسو گرنے بھی ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، اب صبر کر لیتے ہیں، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ ایک خاتون رو رہی تھی اپنے بچے کی وفات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو، صبر کرو۔ اس عورت نے اللہ کے نبی کو پہچانا نہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا تم نے سمجھ میں آتا، بیٹا تو میرا مرا ہے۔ اس کے بعد اس کو بتایا کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ کے گھر پہنچے کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو جب مصیبت پہنچتی ہے اسی وقت صبر کرنے کی۔ اب رو دھو کے تو فارغ ہو گیا، اب تو صبر تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ بچہ تمہارا قبر میں دفن بھی ہو گیا، اب تو تمہارے سامنے نہیں، صبر کرنے کے سوا چارہ کار کیا ہے؟ اس کا نام صبر ہے ہی نہیں۔ آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے اور چھین نہیں۔ کہا اللہ کے فرمان پہ عمل کیجئے، آنکھ سے آنسو کے قطرات جاری ہو جائے، اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن واویلا مت مچائیے، چلا چلی مت کیجئے، رونا دھونا مت کیجئے، گریبان چاک مت کیجئے، اپنے بالوں کو بکھیر کر اور دوپٹے کو اچھال کر اس طرح کی حرکتیں نہ کیجئے جس سے لگے کہ آپ غموں پر نٹھال ہو چکے ہیں اور پریشانی سے دو چار ہیں۔ ایسا کر لیا تو صبر ہے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ الصبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ صبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن مجید میں اہل ایمان کو صبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اہل ایمان سے کہا گیا، مسلمانوں سے کہا گیا تواسی، ایک دوسرے کے صبر کرنے کی تلقین کرو، وہ تم کو کرے وہ تم اس کو کرو۔ پھر قرآن نے رہنمائی بھی کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، بھوک اور پیاس دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں، جان میں اور پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔
وبشر الصابرین، اب جو انسان صبر کرے گا اسے خوشخبری سنا دیجیے۔ خوف اور بھوک، مال، جان اور پھل میں کمی، 5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے۔ الصبر عند المصیبہ یا صبر عند البلا، آزمائش کے وقت میں انسان صبر کرے۔ کیسے صبر کریں گے آپ؟ حالات ہمارے سامنے خوف و ہراس کے بن گئے، ہر وقت میں ڈر لگا ہوا ہے کہ اچک لیے جائیں گے، چوروں سے بھی ڈر ہے، رہزنوں کا بھی خطر ہے، ہمیشہ ڈر لگا ہوا ہے فرقہ واریت کا، امن و امان کے تباہ و برباد ہونے کا۔ اپنے گھر میں آپ صحیح سالم پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، اس کا بھی ڈر لگا ہوا ہے۔ بعض علاقے وقتی طور سے مامون و موصول پرامن نظر آتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں آج حالات بدامنی کے پیدا ہو چکے ہیں۔ کسی کو کسی پر وشواس اور بھروسہ نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کو اپنا دشمنی سمجھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو برتا روا رکھا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے کہا ہم ایسے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے، دیکھیں کہ تم کسی گنڈا بدماش سے ڈرتے ہو یا کسی صاحب اقتدار سے ڈرتے ہو، یا پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل و بھروسہ ہے۔ یہ آزمائش بار بار انسان بولتا ہے یو پی کے حالات اچھے نہیں ہیں، مدھیہ پردیش کے حالات اچھے نہیں ہیں، دلی کے حالات اچھے نہیں ہیں، فلاں جگہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، خوف لگا ہوا ہے، انسان ڈرا اور سہما ہوا ہے، جس کی تعداد زیادہ ہے وہ دبنگ بنا ہوا ہے، جہاں اقلیت میں جو لوگ ہیں مجبور مقہور بنے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم کبھی کبھی ایسے حالات پیدا کر کے تمہاری آزمائش کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہو کہ اللہ سے لو لگاتے ہو۔ یہ نہیں کرتا انسان، ٹھیک ہے بھائی جیسا کہیے گا ویسے ہی مان لیں گے، اذان نہیں دینا ٹھیک ہے نہیں دیں گے، نماز کے لیے مسجد نہیں آئے گا ٹھیک گھر ہی میں پڑھ لیں گے۔ یہ حالات بنتے ہیں۔ کہا اگر ایسے حالات بنائے گئے اور آپ کو آزمایا گیا خوف دے کر کے، اگر پھسل گیا اور جن ذرائع سے ڈر پیدا ہوتا انہیں میں گھل مل گیا، تو پھر کبھی پنپ نہیں سکتے ہیں، اسی کے ساتھ جہنم میں آپ کو جانا ہوگا۔ والجوع، کبھی اللہ بھوک کی شدت سے آزماتا ہے۔ بھوک کی شدت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ صبح گھر سے نکلے، دکان گئے، آفس گئے، کام کاج کے لیے گئے، کلکتے کی زبان میں بہنی تک نہیں ہوئی، شام کو گھر واپس آئیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بیوی نے بچوں نے کھانے کا مطالبہ کیا، آپ جھجلاہٹ سے دوچار ہوئے، بیوی سے بھی لڑ لیے اور بچوں سے بھی منہ پھلا لیے۔ یہ بھوک کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ مال تھا چھین لیا گیا، کھانا تھا گر گیا خراب ہو گیا، بھوک اور پیاس سے اب دوچار ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے ہم کبھی اس طرح بھی آزماتے ہیں، والجوع، بھوک دے کر آزماتے ہیں، کساد بازاری کے ذریعے آزماتے ہیں، مالی اعتبار سے بحرانی کیفیت دے کے آزماتے ہیں، تنگی اور پریشانی دے کر ہم آزماتے ہیں۔ پھر وہاں وہی راستہ ہے کہ حلال سے آپ کو روزی نہیں ملی تو حرام میں چلے گئے، سی میں چلے گیا،
کال سینٹر کا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا آپ نے، اور اس کے بعد لمبی لمبی ٹوپی پہنی ہے اور عید بقرعید لمبا لمبا جبہ پہنی ہے، اپنے باپ دادا کو حج عمرہ کرا دیجئے اور تسبیح کے دانے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیجئے، وہ گٹگٹاتے رہے، ایسا لگے کہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے آپ کے والد صاحب اور آپ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو۔ باپ بھی آپ سے نہیں پوچھے کہ بیٹا لایا کہاں سے، کیوں؟ ان کو تو مطلقاً غذا مل رہی ہے، بھوک سے آزمایا گیا تھا، حلال ملنے میں کمی ہوئی، اب حرام میں چلے، پھر کیا ہے؟ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال میں کمی کر دیا، مال تھا چوری ہو گئی، مال تھا تلف ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ آپ کے گھر میں کسی انسان کی موت واقع ہوئی، جان چلی گئی، بڑی منت و سمایت سے اللہ سے آپ نے مانگا تھا، اللہ نے بچہ دیا اور چھین لیا، تو مال سے بھی آزمایا، اولاد سے بھی آزمایا، جان سے بھی آزمایا۔ پھر مال و دولت کے ذریعے سے آپ نے بہت کچھ تیار کر لیا تھا، کھیت کھلیان بنا لیا، پھل فروٹ کے باغات تیار کر لیے، کبھی ہوا کے ایسے جھونکے چلے باد سموم کہ آپ کے کھیت کھلیان کو جلا کے راکھ کر دیا۔ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اس کے لیے کرتا کیا ہے، تو کہا ان چیزوں کے ذریعے آزماتے ہیں، فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ کیسے صبر کریں گے آپ؟ صبر کرنے کے لیے قرآن مجید نے ایک چھوٹا سا جملہ سکھلایا، ہم اس کا معنی دوسرا سمجھتے ہیں، لیکن کہاں استعمال قرآن نے کیا ہے اس کو آپ دیکھیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ دیجیے گا۔ کون مر گیا بھائی؟ جہاں انا للہ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، کسی کے مرنے کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کسی قسم کی مصیبت اسے پہنچتی ہے تو انسان کہتا ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ صرف موت پر نہیں ہے، موت کی خبر سن کر بھی یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن صرف موت ہی پر نہیں ہے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، اب انا للہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ ان کا چراغ گل ہو گیا تو انا للہ پڑھا۔ اس طریقے سے مومن کو جب بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے اس پر انسان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ مصیبت بھی اللہ ہی نے دی ہے، اس مصیبت کو بھی اللہ ہی دور کرے گا۔ جب انسان ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ آزماتا ہے انسان کو کس کے ساتھ؟ خوف دے کر، بھوک دے کر، مال لے کر، جان لے کر، پھلوں میں کمی کر کے۔ ایسے موقع پر انسان صبر کرتا ہے، آہ واویلا نہیں کرتا، نالا و شیوند نہیں کرتا، ادھر ادھر گری و زاری نہیں کرتا۔ دیکھ لیجیے آپ، آدمی خوشحال ہے، اللہ نے خوشحالی سے نوازا ہے، نہیں 70 آدمی کو بولنے آتا ہے کہ ہم نے یہ کمایا ہے، خوشحالی اللہ کے فضل و کرم سے آئی ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کمبل اوڑھ کے گھی پینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وقتی طور سے پریشانی لاحق ہوئی تو انسان کی زبان رکتی نہیں، کیا بتائیں، جس میں ہاتھ ڈالو وہی نقصان ہو جاتا ہے۔ گھر میں رکھا جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، دکان صبح سے لے کے شام تک بیٹھتے ہیں، کچھ آمدنی ہی نہیں ہوتی ہے، جمع پوجی وہ سب بھی ختم ہونے کو ہے، حالات تو اتنے خراب ہو گئے،
اور اگر کبھی خدا نخواستہ کسی مولوی سے پالا پڑ گیا کہ رسید بنا دے دیے بھائی، تو اس کا اور پارا چڑھ جاتا ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے بھائی؟ مصیبتیں آپ کی لائی ہوئی ہیں، اللہ نے مال دیا تھا چھین لیا، یہ آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے، تو 70 جگہ اس کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے جب انعام و اکرام کا برکھا برستا ہے اور اس کے سمندر رحمت کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور مٹی چھونے سے آپ کا سونا بن جاتا ہے، اب اس کا شکر گزاری تو نہیں کرتے آپ؟ تو کہا تواسی بالصبر، صبر کرنے کی تلقین کرو۔ دوسری بات، صبر کی ایک صورت کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں گے، مکی دور اور مدنی دور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ادوار ہیں، مکی دور اور مدنی دور۔ مکہ میں آپ 13 سال نبی کی حیثیت سے رہے، اور اس سے پہلے 40 سال، تو نبوی زندگی آپ کی 13 سال مکہ میں گزری، 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دور کے حالات کا جائزہ لیجیے آپ۔ 13 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، حق کی وصیت کی ہے، ایمان خود لایا، ایمان کا اظہار بھی کیا، عمل صالح بھی کیا، اور اس عمل صالح کو لوگوں تک پہنچایا بھی۔ نتیجے میں دقتیں سامنے آئی، پریشانیاں آپ کو جھیلنا پڑی، راستے میں کانٹے آپ کے بچھائے گئے، سب سے اچھے انسان کی گردن پر اونٹ کی اوجھری تک ڈالی گئی، طائف کے بازار میں اوباش اور گنڈوں نے آپ پر پتھراؤ کیا اور سر سے لے کے پیر تک لہو لہان کر دیا۔ یہ مکی دور کی کیفیت ہے، وہاں اپنے صبر کی ہے اور دعا دی ہے۔ مکی دور میں کفار و مشرکین کے ستانے پر ایک طرف آپ نے صبر کی ہے، اور دوسری جانب جب دو پہاڑوں کے ذمہ دار فرشتے آ کے کہتے ہیں کہیے تو ان بستیوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ٹکرا دے اور اسی میں تباہ برباد کر دے، تو آپ نے وہاں دعا دی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، اس کی نسل میں ایمان لانے والے لوگ دکھتے ہیں۔ یہ آپ کا مکی دور۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں بڑی سنجیدگی اور متانت سے سمجھیے، اشارہ میں بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ۔ 13 سالہ مکی دور میں آپ نے صبر کیا ہے۔ کیسا صبر کیا؟ گالی دیا آپ نے دعا دی، تماشا لگایا آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، مارا پیٹا گیا آپ نے کچھ نہیں کہا، اپنا کام جاری و ساری رکھا۔ آپ پہنچ گئے مدینہ۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے چھوٹی سی ریاست قائم کی، اس کے بعد ہی ہجرت کے دوسرے ہی سال میں کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ کہا اب اگر کوئی آنکھ دکھائے اس کی آنکھ نوچ لو، کوئی ہاتھ بڑھائے اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی تماشا لگائے اتنی ہی زور سے سناٹے دار تماشا تم بھی لگاؤ، کوئی تلوار تم کو دکھائے تو گھر میں گھس مت جاؤ، تلوار کا مقابلہ تلوار سے کرو۔ جنگ کے بادل مرلانے شروع ہو جائے پیٹ پھیر کے مت بھاگنا، میدان بدر میں آ جاؤ کہ میدان خندق میں آ جاؤ کہ میدان احد میں آ جاؤ کہ میدان حنین میں آ جاؤ، نوبت آئے گی آنے کی تو آیا سکتا ہے۔ یہ بھی صبر ہی ہے۔ صبر کا پیمانہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مکی دور کا صبر کا پیمانہ الگ تھا اور مدنی دور کے صبر کا پیمانہ الگ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں
کب تک آپ مکی دور میں رہیں گے اور کب مدنی دور میں جائیں گے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان مکی اور مدنی دور کی تقسیم تو کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں کیا کیا ہے اس کی دہائی دیتا ہے، لیکن دعوت و تبلیغ میں ذرہ برابر بھی کسر آپ نے باقی نہیں رکھی۔ انسان اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور جب مدنی دور آپ کا آیا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ سے کہا جن آیتوں پر لوگوں کو اعتراض بھی ہے، قرآن برملا اعلان کرتا ہے، قرآن کی آیتیں وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ اذن للذین آمنوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے قتال کیا گیا ان پر ظلم ہوا، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ظلم کا بدلہ اب لے لو۔ یہ ہے صبر کی تلقین۔ مطلب کیا ہوا؟ کہتے ترکی بترکی جواب دیجیے، مقابلہ کرنے کی باری تو جم جائیے۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر کفر کا بھی فتویٰ ہے، نفاق کا بھی فتویٰ ہے، جہنم رسید ہونے کا فتویٰ ہے۔ مکہ میں مارا گیا، خاموش ہے۔ مدینہ میں تلوار دکھائی گئی، ہم لکڑی لے کے صحیح مگر میدان میں تمہارے پاس آئیں گے۔ یہ ہے صبر۔ ان حالات کا تذکرہ قرآن نے اس طرح کیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں جیسے حالات پیدا نہیں ہوئے جیسے حالات تم سے پہلے لوگوں کے ہو چکے۔ وَلَمَّ يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ ان پر جنگوں کے بادل منڈلائے گئے، انہیں جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، انہیں بیماریوں کے اندر مبتلا کیا گیا، سخت جھنجھوڑ دیا گیا انہیں، یہاں تک کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ زمانے کے نبی اور ان پر ایمان لانے والے افراد کہہ اٹھے الہی متی نصر اللہ، اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کسی نبی کی زبان سے یہ جملے عام طور سے نہیں نکلتے ہیں، جب حالات بے برداشت ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتے ہیں، تب اللہ کے نبی کی زبان سے اس قسم کے جملے نکلتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہاں تک کہ نبی اور ان پر ایمان لانے والے افراد کہہ چکے متی نصر اللہ، الہی اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اس آیت کی تشریح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی، مسلم شریف کی حدیث میں اس کے سرات ہے کہ تم سے پہلے والے قوموں کے حالات ایسے ہوئے کہ ایمان لانے کے جرم میں ان کو لایا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، انہیں اس میں رکھ دیا جاتا، ان کے سر پہ آرا رکھا جاتا اور دو حصے میں ان کو چیر دیا جاتا، یا لوہے کی سلاخیں لائی جاتی، انسان کے جسم پہ ڈالا جاتا، ان کی ہڈیاں چھوڑی جاتی اور اس کے گوشت اور چمڑیاں چھین لی جاتی، تب بھی وہ ایمان سے پھرتا نہیں تھا۔ یہی ثبات قدمی، یہ ایمان، اور یہ ہے تواسی بالصبر۔ اس طرح صبر ہوتا تھا کہ خون کا قطرہ بہہ جائے، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، دولتیں ہماری سر پر چھین لی جائے، ہماری عزتوں کا جنازہ تک نکل جائے، ہمارے مکانات منہدم کر دیا جائے، ہماری مسجدیں گرا دی جائے، ہماری تشخصات کو یا ہماری مقدسات کو پامال کر دیا جائے، ان ساری چیزوں کے باوجود ہم کسی بھی اعتبار سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کا نام صبر ہے۔ اس آیت کے تناظر میں گزارش کرتا ہوں اپنے سامعین و سامعات سے کہ ہم نے صبر کا معنی کیا سمجھا اور سورۃ العصر نے ہمیں صبر کا معنی کون سا سکھلایا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر پورے قرآن میں کوئی سورہ نازل نہیں ہوتی اور صرف یہی سورہ عصر نازل ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اکیلی یہ سورہ کافی تھی۔ اور بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا اپنا عمل تھا، جب دو صحابی آپس میں ملتے تھے اس وقت تک دونوں جدا نہیں ہوتے جب تک کہ سورہ کا مذاکرہ نہیں کر لیا کرتے، اس کو پڑھ کے سن نہیں لیا کرتے تھے، یہ ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ آج اگر سورہ عصر کی تفسیر کی جائے تو لوگ بولتے ہیں ایک ہی چیز میں 5 رات لے لی۔ اگر جس تناظر میں یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج حالات سے ہم پریشان ہیں، دقتوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، خوف و ہراس سے دوچار ہیں، بھوک مری کی بھی شکایت ہے، اس طرح کی پریشانی ہمارے سامنے ہے کہ امن و امان دکھتا دور دور تک دکھتا نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، جس سیاق و سباق میں قرآن مقدس کی جن صورتوں اور جن آیتوں کا نزول ہوا وہاں پہنچ کر دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ قرآن نے آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس حقیقت کو آپ سمجھیے، حالات خراب ہیں تو یہ ہمارے لائے ہوئے ہیں، خشکی میں فسادات برپا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تری سمندری علاقے میں طوفان کا آ جانا اور اس قسم کی ہواؤں کی تیز رفتاری کے نتیجے میں علاقے کو اڑا کے ادھر سے ادھر کر دینا، یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو بہت ساری خطاؤں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر حالات ہمارے خراب ہیں، ہندوستانی پیمانے پر نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کے حالات بنے ہوئے ہیں، تو آپ سمجھ لیے کہ یہ حالات ہمارے سامنے اس لیے آئے کہ ہماری کوتاہیوں کا، ہماری کور بختیوں کا، ہماری بدعمالیوں کا، ہماری معصیت اور گناہ میں پڑنے کا نتیجہ اور بدلہ ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم